إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد بذلك من شيء. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وظهره شيئا. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، موقع کی مناسبت سے میں نے مختلف جگہ سے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں پڑھ کر سنائی. آئندہ جمعے کو شاید ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. فجر عرفہ کی فجر ہو سکتی ہے، عرفہ کا دن، اور 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو ثواب کا کام ان 10 دنوں میں جتنا پیارا ہے، جتنا زیادہ ثواب دیتا، دوسرے دنوں میں اتنا ثواب نہیں دیتا. لیکن مسلمان ہیں، رمضان آتا ہے، اس کے لیے تیاری کریں گے کہ سب بڑا تلنا ہے، سموسہ تلنا ہے، فلاں کرنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے سب تیاری کریں گے. اور رمضان کے واسطے تھوڑے اللہ کے بندے تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، نماز کا بھی اہتمام کریں گے. ذی الحجہ کے 10 دن ہے نا، کچھ بھی میں نہیں معلوم، بس بکرے بیل خریدنے کی فکر رہتی ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں. جا کے مارکیٹ میں دیکھو بکرا کیا ہے، کدھر ہے، کیسے بکتے ہیں، کچھ بھی ہے کیا نہیں. رمضان سے بہت زیادہ فضیلت ان 10 دنوں کی. 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا ان 10 دنوں سے افضل کوئی دن ہے ہی نہیں سال کا. یہ 10 دن جہاد سب سے بڑی فضیلت، ذروۃ السنامی ہی، اسلام کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ جہاد ہے. ایمان لانے کے بعد صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول جہاد کرے تو جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ ہاں جی، جہاد کرنے سے زیادہ ثواب ان 10 دنوں کی عبادت کا ملے گا. ہاں، اگر کوئی آدمی جہاد کو گیا، مال جان سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ایک پیسہ واپس نہیں، کہاں اس کی فضیلت اور ہے. آپ اندازہ کریں
کس قدر فضیلت ہے. آپ نے رمضان میں اگر 100 روپیہ صدقہ خیرات کیا اور ذی الحجہ میں 100 روپیہ خرچ کیا، یہ ذی الحجہ کا 100 روپیہ بہت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے صدقہ خیرات سے بھی بہت زیادہ ثواب ہے. تلاوت کرنا قرآن میں رمضان میں ہو سکتا ہے آپ نے 1 مرتبہ قرآن ختم کیا ہو، 2 مرتبہ کیا ہو، لیکن ذی الحجہ میں کوشش کیجئے 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن ختم کریں. 3 مرتبہ آپ نے رمضان میں قرآن ختم کیا، ان کا ثواب جتنا ہے 3 مرتبہ اگر ذی الحجہ میں قرآن ختم کیے اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے. چاشت کی نماز کا اہتمام کیجیے، ذکر اذکار کا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا. ذکر اللہ اکبر، کتنے ذکر ہمارے نبی نے فرمائے ہیں. صبح سے شام تک کے اذکار جن کو کہ سنت کے اعمال کہتے ہیں، کا اہتمام کرو. قرآن کا پڑھو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور جو کچھ کر سکتے. روزہ البتہ عرفے کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول رمضان یہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ کہا 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. گزشتہ سال کے، موجودہ سال کے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے عرفے کا روزہ رکھیں گے تو. چاہے تو عرفہ جب حاجی کرتے ہیں اس دن رکھو، چاہے تو ہمارے حساب سے 9 تاریخ کو رکھو، لیکن رکھو ضرور. 1 نفل روزے کا اتنا بڑا ثواب جی. اسی طرح یہ پورے 10 دن روزہ رکھ سکتے کیا؟ 9 دن، 10 کو تو عید ہے، حرام ہے. 9 دن روزہ رکھ سکتے کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھے میں نہیں جانتی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے. روزہ رکھ سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک بھی روزہ رکھ سکتے. کتنا ثواب ملے گا جی روزے کا؟ اللہ کے رسول نے روزے کا بہت ثواب بتایا ہے نا. کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انسان کے ہر عمل کا ثواب اللہ نے مقرر کر دیا. ذکر کی قرآن ختم کرے تو اتنا لکھو، نماز پڑھے تو اتنا لکھو، زکوٰۃ دے تو اتنا لکھو، لیکن کا روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے. فرشتوں کو بولا وہ میں دوں گا اس کا ثواب. ہر کام جو کرتا ہے آدمی وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ روزے کا ہے، لیکن اس کا ثواب میں دوں گا. یہ بندہ میری وجہ سے دن میں کھانا پینا اور صحبت کرنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا میرے واسطے. اور روزے دار کے جگر کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسند ہے. دنیا میں بھی ہو سکتا اور آخرت میں جب قبر سے اٹھیں گے تو روزے داروں کے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی، پورے میدان محشر کے اندر وہ بو رہے گی. روزہ بھی رکھ سکتے، نفل روزہ رکھ سکتے. ہاں، ہفتے کے 3 روزہ رکھنے میں کچھ علماء نے کہا ہے ہفتے کے 3 روزہ نہ رکھیں، باقی سب دنوں میں رکھیں، کوئی بات نہیں. جمعے کو رکھیں، جمعے سے پہلے 1 دن رکھیں تو بہتر ہے تاکہ دونوں کا ثواب ملے. تو روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، 2 رکھیے 3 رکھیے، لیکن ایک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو عرفے کے روزے کا ضرور اہتمام کیجیے، اس لیے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. والفجر ولیال عشر ایسے فرمایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور تم میں کا کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنے ناخن بھی نہ نکالے اور اپنے بال بھی نہ نکالے. قربانی کے بعد ناخن بھی اور بال بھی نکالنے کی اجازت ہے. وہ آدمی یہاں رہتے ہوئے تھوڑا حاجیوں کے ساتھ
मुशाबहत कर लेता है। एहराम पहनने के बाद हाजी बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं निकाल सकते और दूसरी पाबंदियां हैं, लेकिन हम यहाँ होते हुए हाजी के साथ दो चीज़ों में मुशाबहत इख्तियार करते हैं, ना बाल निकालो ना नाखून काटो। ये हदीस सही है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, लिहाजा इसका भी ख्याल कीजिए। इससे ये भी समझ में आता है कुर्बानी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है या सुन्नत है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए अपने ही अल्लाह के लिए और क़ुरबानी कीजिए। इसको लोगों ने कहा इनहर का मतलब नमाज पढ़ेंगे तो हाथ सीने पर बांधिए, ऐसा भी एक मतलब लोगों ने बयान किया, और दूसरा मतलब ये है कि आप कुर्बानी कीजिए अल्लाह ही के वास्ते। कुर्बानी करने की इजाज़त है लेकिन अल्लाह के वास्ते, इसलिए कि जाहिलियत में बुतों के नाम कुर्बानी करते थे। अल्लाह ने कहा अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, तो कुर्बानी में सही मसलक तो यही मालूम होता है कि आदमी का हैसियत हो, कुर्बानी करे, सुन्नत का सवाब मिलेगा और बहुत सवाब मिलेगा। और ये हदीस से ये मालूम होता है कि ईद के दिन जो सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा आदमी को वो है खून बहाने का, यानी कुर्बानी का सवाब सबसे ज़्यादा मिलेगा, लिहाजा ये भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से ये भी मालूम होता है ये घर की तरफ से ये कुर्बानी जो करना चाहते हैं काफ़ी है, ये घर की तरफ से ये कुर्बानी काफ़ी है, सुन्नत है, काफ़ी है। अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसे करते थे? कहा कि साहब ये घर की तरफ से ये कुर्बानी करते थे। अब देखो लोग ये घर की तरफ से कितनी कुर्बानी करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि सब बिदअत है, जायज़ नहीं है, बल्कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये भी रियाकारी मालूम होती है, ऐसे उनके कहने का मतलब है। इस सिलसिले की बहुत सारी बातें कुर्बानी के ताल्लुक से फिर भी बयान करेंगे आइंदा जुमे में, अल्लाह अगर मौका देगा तो। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए थोड़ी बातों का ख्याल करें। जिसका कान कटा हुआ नहीं लेना चाहिए, सींग जिसके टूटी हुई हो नहीं लेना चाहिए, थोड़ी टूट गई कुछ भी हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं। काना बकरा नहीं लेना चाहिए, बूढ़ा बकरा नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जितने साल थे हर साल कुर्बानी किया करते थे। एक तो आपकी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, और दूसरी कुर्बानी आपकी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की या करने की हैसियत नहीं रखते हैं। ये सारी बातें जिक्र की गई हैं, लिहाजा इन बातों का ख्याल करना चाहिए। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है घर की इस्लाह, बीवी की इस्लाह, बच्चों की इस्लाह, उनको नमाज पढ़ाना, ताकीद करना, इस्लाम की बातें बताना, नहीं बता सकते तो मकतब को भेजना। आप भी जाके मकतब में बैठिए, आप भी जाके सुनिए क्या पढ़ना है, किधर करना है। कब्र में 3 सवाल होंगे ना, तुम्हारा रब कौन है, क्या भी मालूम नहीं, अल्लाह की बातें, कुरान भी पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं, कहा नहीं मालूम। दूसरा सवाल ये है कि साहब तुम्हारा दीन क्या है, क्या भी मालूम नहीं, दीन की बातें क्या है, इस्लाम के अरकान कितने बताओ जी, नहीं। नमाज एक दिन में कितने बरस से पढ़े नहीं, कैसा जवाब देंगे जी। और तुम्हारे नबी कौन है, उनका नाम क्या है, कहा मालूम नहीं। जैसे उसने कहा था ना हमारे नबी का नाम अल्लाह है, वैसा ये भी बोलेगा। कुछ एक आदमी थे उनको नबी नबी बोलते थे, इतना ही बोलेगा। कितनी सख्त सज़ा होगी जी, हमको भी होगी, हमारे बच्चों को भी होगी। जिस तरह के जवाब नहीं देंगे कब्र में, कब्र की तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, कब्र इसके कि वो सवालात हमारे सामने आए और कब्र के अज़ाब से हम 2-4 हों, तैयारी हमको करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर भी, सारी दुनिया के अंदर भी अमन व अमान को कायम करे, जालिमों के जुल्म का खात्मा करे और मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे।
ان سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو غفلت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، توبے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.